یہ ہمارے لیے ایک بڑا اپرچونٹی نہیں ہے پورے ملک کے لیے، ریاست کے لیے، کہ جو سیاسی جماعتیں مذاکرات کے لیے ہاں بیٹھ یس رہی ہیں یس اسی سے سب کچھ جڑا ہوا ہے نا۔ اگر آپ سیاسی عدم استحکام سے نکلنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو اس کا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو کوئی امید ہے، یا یہ بھی نشستن گفتن برخاستند ہوگا، یہ المیہ ہوگا پھر؟ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں احمد منصور، اور آج میرے ساتھ اس پوڈ کاسٹ میں شریک گفتگو ہیں مدثر چودھری صاحب، دی ڈیسٹینیشن ڈیجیٹل نام سے انگلش اخبار کے ایڈیٹر ہیں، وہ چلاتے ہیں، باقی ڈیجیٹل میڈیا پر بھی پوری ان کی پریزنس ہے، اور اسلام آباد کے نامور صحافی اور تجزیہ کاروں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ بہت شکریہ ہمارے ساتھ آج پوڈ کاسٹ میں شرکت کا۔ بہت شکریہ۔ مدثر چودھری صاحب، آج چونکہ 2024 کا آخری دن سمجھیں کہ سورج تو غروب ہو چکا ہے، گزر گیا 2024، اور اب جب ہمارے ناظرین یہ پوڈ کاسٹ دیکھ رہے ہوں گے تو 2025 کا آغاز ہو چکا ہوگا۔ تو 2025 کے جو چیلنجز ہیں اس پہ اگر ہم ایک ہلکا سا ایک راؤنڈ اپ وہ لے لیں، 2024 میں پاکستان کے ایشوز تو سارے، ایک تو سیاسی عدم استحکام ٹاپ پہ رہا، دہشت گردی کی جنگ، خوارج کے ساتھ جو نئی ایک وقت صورتحال بنی ہوئی ہے پاک افغان بارڈر پہ، یہ تنازعات، پھر پی ٹی آئی، وہ جو سٹیبلٹی آ گئی، سیاسی عدم استحکام آ گیا اس میں۔ 2025 میں کیسے دیکھتے ہیں؟ اکانومی کو بھی ہم ایک طرف رکھیں، وہ بھی بہت بڑا چیلنج ہے۔ دیکھیں منصور صاحب، 2024 کے چیلنجز یقیناً لوگ دیکھ چکے ہیں، اس سے گزر چکے ہیں، اور شاید ابھی تک اس فیز میں ہم ہیں۔ 25 میں بھی اس کے اثرات جائیں گے، کیونکہ کسی ایک پارٹی کا ہم نام لیں یا سب کی بات کریں، ایک جو شعور ہوتا ہے شاید ہماری سیاسی پارٹیاں جو ہیں نا ابھی تک اس تک پہنچی نہیں۔ کچھ پارٹیوں کو ریلائز ہو گیا، شاید انہیں مزید ضرورت ہے اس پہ کام کرنے کی، کچھ بالکل سمجھنا نہیں پا رہی۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ چیلنجز جو ہیں وہ ہماری یوتھ ہے اس وقت پاکستان میں، اگر تھوڑا سا فگر اوپر نیچے نہ ہو جائے تو 70% یوتھ ہے، جس کے مسائل کو ہم نے ایڈریس کرنا ہے بحیثیت ریاست۔ یہ سب سے بڑا چیلنج ہوگا حکومت کے لیے آنے والے دنوں کے لیے۔ حکومت کتنی تیار ہے، اپوزیشن کتنی تیار ہے، یہ صرف حکومت کا مدثر کام صاحب، نہیں۔ یہ یوتھ تو بذات خود پاکستان کے لیے چیلنج نہیں بنی ہوئی، کہ اس کی جو ڈائریکشن ہی سیدھی نہیں ہے۔ حکومت ریاست نے تو نہیں یوتھ کو بتا کے کرنا کہ دیکھیں آپ نے… میں آپ کو بتاتا ہوں منصور صاحب، آپ جب ملک کے اندر بحیثیت حکمران، وہ چاہے کوئی بھی پارٹی ہے، آپ اس ملک میں بہتری کی طرف قدم اٹھائیں گے تو ہر کوئی آپ کے ساتھ جائے گا۔ لیکن اگر آپ دو لوگ بہتری کی طرف جائیں اور 6-7 جو لوگ ہوں وہ کہیں ایک ایسی پارٹی کو جس کا شاید کام یہی رہ گیا ہے کہ ملک میں ہر وقت ایک انارکی اور فساد کی صورتحال ہو، اس کو کاؤنٹر کرنے کے چکر میں ہوں، تو اس کا مطلب ہے وہ بھی اس کو ہوا دے رہے ہیں۔ آپ یوتھ کو انگیج کریں آج کی جدیدیت میں، انفراسٹرکچر میں، ان کو جو اپنے اس ماحول، اس پاکستان کا جو سچ ہے نا، جو سرکمسٹانسز ہیں، جو آف دی ریکارڈ ہم بات کرتے ہیں، اپنے بارڈرز کی صورتحال، ہمارے یوتھ دو… کو سیاست سے الگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ سیاست میں اس کو اپنے ذاتی مفادات کے لیے جس طرح استعمال کیا جا رہا ہے۔ ہاں دیکھیں، وہ تو کچھ ماضی میں استعمال ہوئے، اس بار تو کچھ زیادہ استعمال ہوگے نا۔ اس پچھلے کوئی 5-7 سال نکالے، اس میں تو یوتھ کو سمجھیں خاندان کے خاندان تباہ کیے گئے، اس انداز میں ان کو جو انڈکٹ کسی ملک کے لیے ایک طاقت ہو سکتی ہے یوتھ، وہ پاکستان کے لیے ایک طرح سے گالی بنی ہوئی ہے۔ بھائی مطلب آپ نے کسی کو طنز کرنا ہے، کسی کو اگر ڈسکریڈٹ کرنا ہے تو اس کو یوتھیا کہتے ہیں۔ بھائی آپ دیکھیں، وہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ آپ نے نوجوانوں کا نام ہی بگاڑ کے رکھ دیا، آپ نے ان کی ترجیحات اور کر دی۔ آپ نے ان کو یہ بتایا کہ جو میں نے کہنا ہے وہ سچ ہے، آپ نے تحقیق نہیں کرنی۔ ہم یونیورسٹی سے نکلے ہیں، کالجز میں نکلے ہیں، ٹیچرز باقاعدہ آپ کو موقع دیتے تھے آپ مکالمہ کریں، آپ اس میں ریسرچ کریں، ریسرچ پیپر لے کے آئیں۔ پھر جب آپ ریسرچ پیپر رکھتے تھے تو پوچھا جاتا تھا کہاں سے لیا ہے، کیا کہ آپ کے ریفرنسز ہیں۔ آج ایک نوجوان اٹھتا ہے، وہ سوشل میڈیا پہ فوٹو اپلوڈ کرتا ہے، ویڈیو اپلوڈ کرتا ہے، یا کسی کی لائن کاپی کرتا ہے، تو جب اس سے نیچے کمنٹ میں تیسرا سوال پوچھا جائے تو وہ جواب نہیں دیتا، وہ گالی دیتا ہے۔ یہ ہم نے نوجوانوں کے اچھا، ساتھ کیا۔ یہ یہاں پہ یہ جو ہے نا، یہ ہم کہتے ہیں نا 5th جنریشن، 4th جنریشن، 3rd جنریشن، آگے کی بات کرتے ہیں۔ مدثر صاحب، کیا یہ سیاسی جماعتیں یہ جنریشنز نہیں انہوں نے پیدا کی؟
ज्याला कल्चर, ज्याले पैदा किए जी। जी। तो अच्छा जी, क्या है जी, ये तो ज्याला है, मतलब उसके पास सर्टिफिकेट आ गया कि उसने कोई भी बात करनी है, चूंकि वो ज्याला है ज्याला वो है, कर सकता है। ठीक है। फिर मतवाला आ गया, हाँ ठीक है, नवाज शरीफ के और उनके जो चाहने वाले हैं उनका भी इसी तरह एक अपना नाम बन गया, पटवारी बन गया जी, पटवारी बन गया। पटवारी बन गया। कि वो अच्छा पटवारी है तो उसने जो कुछ करना है उसके साथ टैग लग गया। चले पटवारी तो कह दिया गया। अब इमरान खान ने वो बिल्कुल ही, ये आखिरी मतलब बिल्कुल लेटेस्ट जनरेशन है, बचा तबाह कुन जनरेशन, तबाक तबाक जिन्होंने यूथिया। देखें आप तो ये मतलब देखें इसका, ये सियासी जमातों को ये अपने साथ टैग नहीं लगवाना चाहिए कि ये हमने ये चीज पैदा की है, आपने पाकिस्तानी अभी बनाए ना, आपने इंसान बनाए। हालिया मतलब ट्रंप क्या के कर रहे हैं? इलेक्शन देखे हैं। ट्रंप इलेक्शन किस बेस पे जीता है? वहाँ पे उसने एक नारा दिया कि सबसे पहले अमेरिका फर्स्ट। मसलन जिसको पूछे ना तुम ट्रंप को क्यों वोट दे रहे हो, उसमें तो फिर मुशर्रफ बाजी ले तो गया, वो उसने सबसे पहले पाकिस्तान किया था। देखें, मैं बिल्कुल, हाँ। मैं एक बात करता हूँ। आज हम स्टूडियो में बैठे हैं या बातचीत कर रहे हैं या कोई भी इस मुल्क में सियासत कर रहा है या जॉब कर रहा है या बिजनेस कर रहा है, तो पाकिस्तान है तो कर रहे हैं ना। हमने वो माहौल नहीं दिया, वही टैग दे दिए, किसी को ज्याला, किसी को पटवारी, किसी को मतवाला, किसी को जुतिया। नौजवानों को हमने ग्रैब कर लिया, उनकी जो सलाहियतें थी। मतलब जो बच्चा डिग्री करने के लिए यूनिवर्सिटी में जाता है, पढ़ने के लिए जाता है, उसने रिसर्च करनी है, कल को इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, सियासतदान बनना है, ब्यूरोक्रेट बनना है, आर्मी में जाना है, हम उसकी परवरिश क्या कर रहे हैं? उसमें बता रहे हैं कि फलाना चोर है, तुमने उसका हल अदालतों के जरिए नहीं लेना, तुमने सड़कों पे लेना। तुमने उसको रिसर्च करके तहकीक करके चोर नहीं कहना, क्योंकि मैंने चोर कह दिया है, तुमने पीछे चोर चोर की रट लगानी है। अंधी तलकीद, आप समझे, आपने उस तरफ रागब किया। आज का वो नौजवान बज़ाहिर वो यूनिवर्सिटी से डिग्री लेके हाथ में घूम रहा है, लेकिन उसको कहो तुम्हारी रिसर्च क्या है, तुम करोगे क्या, तुम्हारा इस मुल्क के बारे में क्या ख्याल है, सियासी जमातें, तुम्हारा विजन क्या है, तो उसके पास चौथी बात नहीं होती। लेकिन अगर आप ये फेक बात, झूठी बात किसी नैरेटिव के हवाले से करें आप। अच्छा, इस फेक न्यूज पे भी हम आखिर में थोड़ा सा इसको टच करेंगे। 2025 की हमने कहा पॉजिटिव चीज सबसे पहली कि उसका आगाज हो रहा है, ये हमारे लिए एक बड़ा अपॉर्चुनिटी नहीं है पूरे मुल्क के लिए, रियासत के लिए, कि जो सियासी जमातें मुज़ाकरात के लिए हाँ, बैठ रही हैं, उसी से सब कुछ जुड़ा हुआ है ना। अगर आप सियासी अदम इस्तेकाम से निकलने में कामयाब हो जाते हैं तो इसका आप समझते हैं कि आपको कोई उम्मीद है, या ये भी नशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन होगा, तो ये अलमिया होगा फिर? देखें, एक तो मंसूर साहब, तमाम सियासी जमातों को इस मोड़ से निकल आना चाहिए, जो कि आप सियासतदान जो पुराने जिन्होंने भुगता है वो कर रहे हैं, कि एक हुकूमत में होगा तो दूसरा जेल में होगा, दूसरा हुकूमत में आएगा तो पहला जेल में होगा। ये मोड़ से निकल आए, एक दूसरे पे वो जो चोर डाकू वाला काम ख़त्म कर दें, सियासत करें, अपने अपने विजन, अपने अपने मैनिफेस्टो के साथ आएँ, लोगों को मौका दें, वो आपको समझें जानें। ये इंतशार वाली सियासत ख़त्म होनी चाहिए। मुज़ाकरात की टेबल की आपने बात के बहुत खुश आइंदा। हर कोई चाहता है कि इस मुल्क में अमन हो, सुकून हो। आपको पता 2014 के बाद से हम ये सारी चीज़ें भुगत रहे हैं। हमारे इस मुल्क में धरना कल्चर क्या आया, कोई सेगमेंट रह गया है? ख्वाजा सरा से लेके वकाले से लेके सियासतदान से लेके ब्यूरोक्रेट, ऑफिसरान, डॉक्टर, नर्सिस, तमाम ने धरने को अपने सीवी के तौर पे ले लिया। मसले को बात करने को तैयार नहीं। ये तैयार है कि 10 बंदे बैठेंगे, रोड बंद करेंगे, शीशे तोड़ेंगे, गमले तोड़ेंगे, हमारी बात मनवाई जाएगी। इस कल्चर को ख़त्म होना चाहिए। दुनिया भर में मुजाहरे होते हैं, गमला तक नहीं टूटता, लेकिन जहाँ गमला टूटता है वहाँ रियासत उनकी हरकत में आती है। और फिर जो आप देख लें यूके में हुआ, नस्ली फसादात पे उन्होंने किया और 3 दिन के अंदर अदालतें लगी, और उनने 3 दिन के अंदर 24/7 उन तमाम लोगों को जिन्होंने फेसबुक के नीचे जाके कमेंट भी किया कि तुमने इसको एक्नॉलेज किया, उसको भी उठा कर किया। एहतजाज होते हैं, सड़कों पे निकलते हैं, एहतजाज अब रिकॉर्ड जब करते हैं। रियासत हरकत में आती है तो हम उसको एक इंसानी हकूक की तरफ ले जाते हैं। हम जुर्म को और इंसानी हकूक को आपस में मिक्स अप कर देते हैं। भी जुर्म तो जुर्म है, भी जुर्म की तो सजा देनी चाहिए ना। उसको आप कह दें कि ये सियासी इंतकाम है, या उसको आप माफ कर दें। मैं सादे लफ्ज़ों में आपके कहूँ कि हम चल रहे हो ना गली मोहल्ले में, तो आपका नाम मंसूर है, मेरा नाम मुदस्सिर है, तो हमें खाली को ओए से बुलाए ना, ओए ओए बात सुनो, तो हमें तकलीफ होती है, हमें गुस्सा आता है, हम उसके कहते रहो जरा बात सुनो। तो आप कैसे मुमकिन है कि अगर आपकी कोई बात है भी तो आप अपनी पाकिस्तान को, अपनी रियासत को, या अपने किसी अदारे को, बल्कि अदारा को छोड़े ही नहीं जिसकी कोई इज्जत आपने छोड़ी हो, आप उसको ओए करके बुलाएं?
آپ کسی کو او اے ڈی ایس پی, او اے ڈی آئی جی, او اے آرمی چیف, او اے جج کر کے کریں, ایسے نہیں ہوتا. آپ نے رسپیکٹ کے ایک دائرے میں, قانون کے دائرے میں رہ کے اپنے مطالبات منوانے ہیں. تو آپ مجھے بتائیں, جب آپ ریاست پہ چڑھ دوڑیں گے, جب آپ اداروں پہ چڑھ دوڑیں گے, جب آپ باوردی کھڑے ہوئے نوجوانوں کو گاڑیوں تھلے رون دیں گے, تو کیا ریاست حرکت میں نہیں آئے گی؟ یقیناً حرکت میں بالکل آئے گی, وہ اور امپلیمنٹیشن بھی کرائے گی. ایک لمٹ ہے میری اور آپ کی, آپ اس کو کراس کرتے کرتے ایک حد تک آئیں گے تو میں روکتا رہوں گا بات سے, چیتے, ہاتھ سے, دھکے سے. لیکن جب چڑھ دوڑیں گے, مجھے پتا ہوگا کہ میری جان کو خطرہ ہے, میرے اس ادارے کو خطرہ ہے, میری یہ بلڈنگ تباہ ہو جائے گی, اس پورا جو وفاق ہے یا نظام ہے تباہ ہو جائے گا. دنیا میں ایک میسج جائے گا جیسے 9 مئی کو ہوا, کہ جو کام پورا ہندوستان کئی دہائیوں سے نہیں کر سکا, کہ ہمارے کسی ادارے کی شناخت, اس پہ حملہ کرانا, اس کے کسی شہید کی بے حرمتی کرنا. ہمارے شہیدوں کی وہ رسپیکٹ کر رہے ہیں, وہ اپنے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ فلاں کرنل جناب کیا بہادری سے لڑا, اور اس کے بعد آپ کہیں کہ بھائی میرے ساتھ مذاکرات کرو ورنہ میں پھر یہ کروں گا, یہ والی دھمکیاں پھر دیں, تو ان چیزوں کو آپس میں نہیں ہونا. تو اداروں نے یا اس نے ایگری ہونا ہے, اور اس پہ ریاست نے اپنی رٹ قائم کرنی ہے. اچھا, آگے جانے کا ایک بہترین اور خوبصورت راستہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اپنی غلطیوں سے سبق سیکھیں, ان کو درست کریں. یہاں کیا ہوتا ہے, ہم نے اگر ماضی میں کوئی غلطی کی ہے تو ہم آج بھی بیٹھ کے اس بات پہ پوری طاقت لگا دیتے ہیں کہ یہ غلطی میری نہیں تھی, یہ فلاں کی تھی. مثال کے طور پہ ابھی جو دہشت گرد تھے, خوارج تھے, ان کو پاکستان میں جو لا کے بسایا گیا, بھائی ایک فیصلہ غلط تھا. ہم اس بحث میں پڑ گئے کہ یہ جنرل باجوہ نے کیا تھا, جنرل فیض نے کیا تھا, عمران خان ان کے اوپر الزام لگا رہا ہے کہ میرا تعلق نہیں ہے, ابھی حکومت میری تھی, سارے کام تو میں خود کرتا تھا, ریکارڈ میں چیزیں موجود ہیں, آپ یہ اب تسلیم کرنے پہ نہیں آ رہے. ایک طرف آپ یہ تسلیم نہیں کر رہے, دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ آج اگر آپ ان پہ کوئی اٹیک کرتے ہیں, کوئی آپریشن کرتے ہیں تو وہ غلط ہے. مطلب عجیب و غریب. تو آپ لیڈر ہیں, آپ غلطی تسلیم کریں, اور یہ دونوں جانب سے ہونا چاہیے. تو ہمیں یہ غلطیاں جو پچھلی ہم کرتے ہیں اس کو تسلیم کر کے درست کرنے کے لیے آگے نہیں بڑھنا چاہیے. منصور صاحب, میں پھر کوشش کرتا ہوں کہ آپ نے, چونکہ ہم سرکمسٹانسز میرا تو اس میں مثال دوں, ہر وہ گھر جس میں کوئی بڑا یا چھوٹا اپنی غلطی نہ مانے, وہ گھر بکھر جاتا ہے. چاہے وہ 2 بھائیوں پہ مشتمل ہے, چاہے وہ 10 بھائیوں پہ مشتمل ہے. ہر وہ گھر جہاں اپنی غلطی مان لی جائے, بڑا اپنے کردار کو نبھائے, چھوٹا اپنے کردار کو نبھائے, آج بھی وہ خاندان اپنے علاقے میں جانے بھی جاتے ہیں, ان کا نام بھی ہے, مانے بھی جاتے ہیں, اور پھلتے پھولتے بھی ہیں. لیکن جہاں جس گھر میں 2 بھائی ہوں, چھوٹی ہوتے خاندان کی طرح مثال دی جاتی ہے نا, اگر وہ ڈٹ جائیں کسی غلطی پہ, چھوٹا کہ میں نے نہیں کی, بڑا کہ میں نے نہیں کی, پتہ نہیں کون کر گیا, حالانکہ کسی دونوں نے ہوتی ہے, تو وہ گھر بکھر جاتے ہیں. یہاں پہ لیڈرشپ, خاص کر جس طرف آپ بات کر رہے ہیں عمران خان صاحب کی, کاش وہ انڈرسٹینڈ کر جاتے اپنی چیزوں کو, وہ اپنی غلطیوں کو مان جاتے کہ میرے سے غلطی ہو گئی ہے, غلطی کو آئیں سدھارتے ہیں. لیکن غلطی پہ ڈٹ گئے. آج جہاں انہوں نے اپنے پولیٹیکل کیریئر کا نقصان کیا, بہت سی لوگوں کی جانیں چلی گی, معصوم لوگوں کی, جن کو یہاں لایا جاتا ہے اور پھر چھوڑ کے چلے بھی جاتے ہیں, اور پیچھے سے وہ لوگ, ان کو نہ کھانے کو ہوتا ہے نہ پینے کو ہوتا ہے. وہ پھر سب سے بڑی بات, جو ذہن سازی کی, جن لوگوں کو بڑے بڑے خواب دکھائے, جن کو دکھایا کہ یہ یورپ بن جائے گا, یہ دنیا کو باہر جانے کی, یہاں کروڑوں نوکریاں ہوں گی, لاکھوں گھر ہوں گے, یہاں نوجوانوں کے خواب جیسے بیچنا سنا تھا نا, وہ خواب بیچے گئے. لوگوں نے بنا لیا نا مسیحا, اپنا دیوتا بنا لیا کہ یہ ہمارا دیوتا. اچھا, ویسے اب وہ دیوتا معذرت کے ساتھ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان سے اب یہ توقع کرنا کہ وہ اپنی غلطیوں کو سدھار لیں گے یا تسلیم کر لیں گے, یہ بھی بڑی غلطی ہوگا. کہ ہمیں تو مطلب اس چیپٹر کو ہی بند کر دینا چاہیے کہ اس سے ہم یہ توقع رکھیں, اللہ ہی اسے. میں آپ کی بات کو تھوڑا سا آگے لے کے جاتا ہوں کہ عمران خان سے تقریباً میں نے جو گنتی کی ہے, 3 درجن لوگ ملتے ہیں مہینے کے مختلف دنوں, ان کی بہنوں سمیت, ان کی بیگم صاحبہ سمیت, اور پی ٹی آئی کے جو نمائندے ہیں, کے پی سے ہوں, پنجاب سے ہوں, وکلا ہو گئے, وکلا, تقریباً 3 درجن میں نے جو جمع کیے ہیں نا, وہ سارے ملتے ہیں. اگر عمران خان صاحب کو آپ نے سمجھنا ہے آج کل ان کی جو کفیت ہے, یا ماضی میں بھی رہی, ماضی میں یہ ہوتا تھا, ہم چونکہ اداروں میں کام کرتے رہے, جو ان کے پاس پہلے پہنچ جاتا تھا نا, وہ اس کی بات کو بیان کے طور پہ جاری کر دیتے تھے. مگر کسی شخص نے روڈ پہ چلتے ہوئے کسی پمپ پہ وقت گزارا, اس کو نظر آیا کہ اس کے ٹوائلٹ صاف نہیں, تو وزیر اعظم صاحب نے اس پہ اشتہار جاری کرا دیا کہ جناب آپ یہ کر لیں.
آپ نے کسی گلی محلے میں آپ کی صفائی کا ایشو ہے، وہ وزیر اعظم جو سی ڈی اے کا کام تھا وہ وزیر اعظم نے کر دیا. آپ نے گائیں بھینسیں وزیر اعظم کی آفس کی بیچنی تھی، آپ نے وزیر اعظم تقریر کروا دی. چھوٹی چھوٹی ایشو پہ جو مطلب کہ جو پہلے جاتا تھا، اسی طرح وہ جو یوٹیوبر جو معاملہ ہوا وہ ان کو بریف کرتے تھے، خان صاحب بیان دے دیتے تھے. ان کی بیگم بتاتی تھی کہ ثانیہ ساہیوال ہو گیا تھا، کہتے اچھا، وہ کہتے ہیں آپ وزیر اعظم ہیں، آپ ذرا چیک کر لیں. اس وقت بھی بلکہ وہ یہ بھی آیا اور اس پہ مذاق بھی بنا کہ وہ کہتے ہیں مجھے کبھی کبھی بتاتے تھے کہ آپ وزیر اعظم ہیں، وزیر میں یہ بھول جاتا تھا کہ میں وزیر اعظم نہیں یہ ہوں. میں نہیں ہوں. وہ لافٹر لینے کے لیے کرتے تھے، لیکن یہ بڑا سیریس نوٹ ہے، دنیا ہاں. سن رہی ہوتی ہے. ہوں. آپ نے اپنے جو فارن ریلیشنز تھے ان میں بیٹھے کہیں گپے لگاتے ہوئے ایسی ایسی بات کہہ دی کہ ہم سے ہمارے دوست ممالک روٹ گئے. انہوں نے کہا ہم آتے ہی نہیں، بھائی چھوڑو، یہ تو بندہ ہے کوئی غلط. اب جو میں بات کرنے جا رہا تھا کہ 3 درجن لوگ ہیں جو عمران خان سے مختلف اوقات میں ملتے ہیں. اگر عمران خان صاحب کا جو کہتے ہیں نا آپ نے اپالوجائی والی یا وہ اپنے موقف سے ہٹ جائیں، آپ صرف ان 3 درجن کے بیانات سنا کریں کہ میں عمران خان صاحب سے مل کے آیا ہوں، وہ یہ کہہ رہے ہیں. علیمہ خان صاحب آتی ہیں، وہ کہتی ہیں میرا بھائی یہ کہہ رہا ہے. برسٹر گور صاحب آتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ کہہ رہا ہے. ترجمان جو حامد رضا صاحب وہ آتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی عمران خان صاحب کہتے ہیں میں نے معافی کا اعلان کر دیا. دوسرا کہتا ہے میں سول نافرمانی چھوڑوں گا. تیسرا کہتا ہے مذاکرات کر لیں. چوتھا کہتا ہے کہ مذاکرات حکومت سے کرنی ہے لیکن اوکے ہم اسٹیبلشمنٹ سے کرا کے دیں. آپ کس انداز میں لیڈرشپ کر رہے ہیں؟ آپ کیوں؟ اب تو دیکھیں لوگ سمجھدار ہونا شروع ہو گئے. 2025 گالیاں ضرور پڑتی ہیں ہم جیسوں کو جو تھوڑی سی آئینہ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یہ 2025 جہاں 2024 کے یا 26/11 ہوا اور 9 میں ہی ہوا، میں یقین مانے بہت سے لوگوں کو آئینہ ہوا، خاص کر ان لوگوں کو جو لوگ کسی کے کہنے پہ چلے تو گئے لیکن جب وہ پکڑے گئے تو ان کے پیچھے بندہ کوئی نہیں آیا. ان کے ماں باپ نے جوتیاں گسائیں، وہ اپنے بچوں کو ڈھونڈتے رہے، وہ مطلب جیلوں سبق میں ملا، اگر سمجھے کہ ان کو سبق ان کو مل گیا، انہوں نے اپنی نسلوں کو بتا دیا. اب یہ جو 26/11 ہوا، یہ جو 26 نومبر کو ہوا، اس میں بھی بہت ساروں کو سبق ملا کہ کیسے لیڈر جو ہیں آپ کو کہتے رہے کہ آپ آگے جائیں اور خود گلیوں بازاروں میں بیٹھ کے جیسے وہ 12 ضلع توڑ کے آئی تھے، پیدل چلے گئے تھے 12 ضلع کر کے. جا رہی ہے کہ یہ جو اس میں 26 نومبر میں لاشوں کا بیانیہ بنایا گیا اور سارا یہ بنیادی طور پہ اس لیے بنایا گیا کہ کوئی یہ سوال نہ اٹھائے کہ لیڈرشپ کدھر ہے. سر لیڈرشپ کہاں غائب گولی کیوں چلائی والا نیریٹو کیا ہے؟ اس سوال اور اس انگلی اٹھانے سے بچنے کے لیے یہ سارا ڈرامہ سارا کر دیا. لوگ سمجھدار ہو گئے ہیں. تو اگلے سال 25 میں سب کچھ جڑا ہے پولیٹیکلی. اگر ہم دیکھیں ان مذاکرات سے، تو کیا آپ یہ مشورہ نہیں دیں گے تحریک انصاف کی لیڈرشپ کو کہ خدا کے واسطے یہ جنوری کا پورا مہینہ 31 جنوری کی ڈیٹ دی گئی ہے کہ اس 1 مہینے میں ہم نے مذاکراتی عمل کو مکمل کرنا ہے، اپنے دماغ سے سوچ کے بیٹھیں، پرچی نہ لیں، اڈیالہ سے لے کے نہ آئیں تو شاید کوئی بہتری فیصلے کر لیں. لیکن اگر وہاں بھی انہوں نے سب کچھ یہی کہنا کہ عمران خان نے یہ کہا ہے تو ہم آگے یہ کریں گے، تو پھر تو نتیجہ نہیں نکلنا. پاکستان تحریک انصاف کا نام ہے عمران خان، عمران خان کا نام ہے پاکستان تحریک انصاف. ہم تو کہتے ہیں اللہ ان کو زندگی دے اور وہ جب تک پاکستان ہے تب تک رہیں. جس دن وہ آگے پیچھے ہوئے ختم ہے. تحریک یہ پارٹی ہے ہی نہیں. نام تو جو بھی ہے عمران خان اور تحریک انصاف کا نام ہے سوشل میڈیا کا گنگ. چلے آپ یہ ان کو وہاں سے یہ اپنے دماغ سے نہیں اب سوچ رہے، نہیں سوچ سکتے. یہ سارا جو یہ ٹرینڈز، یہ پورے فیصلے کرتے ہیں کہ آج کا ٹرینڈ کیا ہے، مزہ کس میں آئے گا، سر میں ویوز کہاں سے ملیں گے. کہہ رہا ہوں کہ تو بھائی ڈائریکشنز یہ لیتے ہیں سوشل میڈیا سے، کیا ملک چلتے ہیں یہاں سے؟ ان کو پالیسی بدلنی پڑے گی. پارٹی وہاں سے ہے، اس پارٹی کے ان جو باہر جتنے بھی لوگ ہیں ان کی کوئی ورتھ نہیں. ان کے جتنے بیانات، ان کی میٹنگز کر لیں. خواجہ صاحب کا بیان آپ کو یاد ہوگا، انہوں نے کہا، سوری عرفان صدیقی صاحب نے کہا، انہوں نے کہا دیکھیں آپ جو 7 رکنی 8 رکنی کمیٹی بنے، آپ ہم سے مذاکرات نہ کریں، پہلے اپنے بانی سے کر کے آئیں کہ ہم نے کرنا کیا ہے. اب یہ مذاکرات اسی نے اوکے کرنے ہیں. اب اس کو گائیڈ کرنے والے دیکھیں نا، وہاں پہ خان صاحب کا یہ شروع سے المیہ رہا ہے کہ وہ جو پاپولیٹڈ بات ہوتی ہے نا اس کو اکنالج کرتے ہیں، جو لانگ ٹرم بات ہے اس کو وہ مانتے نہیں. وہ لوگ ان کے پاس جاتے ہیں، ان کو کہتے ہیں باہر یہ ہو گیا، فالوئنگ ہے، لوگ آپ کے لیے مذاکراتی کمیٹیوں کے لیے ایک جملہ، ایک نصیحت آخر میں عرفان صدیقی صاحب کو کوٹ کروں گا کہ آپ سب سے پہلے جا کے عمران خان صاحب سے بیٹھیں، ان سے مذاکرات کریں کہ ہم نے کرنا کیا ہے اور ہماری اتھارٹی کیا ہے. مدثر چودھری صاحب کا بہت شکریہ. اس پوڈ کاسٹ میں ناظرین ہم نے جو گفتگو کی ہے اس کا آخر میں کنکلوڈ یہیں پہ کیا ہے کہ 2025 سے جو امیدیں ہیں پاکستان کے جتنے بھی چیلنجز ان کا سامنا اور مقابلہ کرنے کے لیے، اس میں جو سر فہرست ہے وہ جنوری کے مہینے میں ہونے والے
سیاستدانوں کے مذاکرات ہیں. اگر وہ سیاستدانوں تک ہی محدود رہیں تو اچھا ہے, اور سیاستدانوں کو اس سے کچھ نہ کچھ ہمیں قوم کو, آپ کو, ہم سب کو نکال کر دینا چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ عمل نشستن گفتن برخاستن ہوا ہے, کیونکہ پھر اس کا خمیازہ پاکستان بھگتے گا, عوام بھگتیں گے, آپ اور ہم سب بھگتیں گے. تو 2025 میں اس امید کے ساتھ کہ کچھ اچھا ہوگا, اجازت دیجیے. اللہ حافظ.